أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اور اس عورت کی طرح ہو جاؤ جس نے اپنا سوگ مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، توڑ ڈالا، علیحدہ کر دیا اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اللہ صرف آزماتا ہے اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارے اعمال کو ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کئی سارے سبق دیے ہیں، درس دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں ایک خاتون کی مثال دی ہے۔ وہ خاتون جو چرخہ چلاتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اس سے آگے مختلف چیزیں بناتی ہے، محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد خود ہی اس کو توڑ دیتی، کاٹ دیتی ہے، علیحدہ کر دیتی، اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اس کو ضائع کر دیتی۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن کی مناسبت میں موضوع کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ بطور انسان، بطور مسلمان ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اس سال کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، میں دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دوبارہ کس کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا یہ اللہ جانتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے بطور مسلمان، اسلامی اعتبار سے یہ سال کا آخری خطبہ 1445 ہجری ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا یہ آخری خطبہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ اور ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری زندگی سے یہ جو شب و روز چلتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، یہ ماہ و سال، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ ہم پر قرض چڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم صرف فکر مند ہیں IMF کے قرضے کی وجہ سے، ملک پر قرضے کی وجہ سے کہ ہم سب پر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، باقی بڑھاتا جا رہا ہے، حکمران اپنی ایسی کرتے ہوئے عوام کو پیس رہا ہے، لیکن جو اصل قرض ہم پر چڑھ رہا ہے اس سے متعلق سوچ تو دور کی بات، ہم گفتگو بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے، توجہ بھی نہیں کرتے، اور اصل قرض جس کا چکانا یقیناً مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اس سے متعلق ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے معاملات کو اس پر لگانا چاہیے، اپنی توجہ اس طرف مبذول کرنی اور کروانی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ اور وہ قرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت و عافیت دی ہے، وقت کی نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے سال اگر کوئی 30 کا تھا، آج 31 کا ہو گیا، جو 31 کا تھا 32 کا ہر کوئی بڑھ گیا۔ گویا کہ اس کا جو سفر ہے، اس کی جو راہ ہے، اس کی جو منزل ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، سفر اس کا سمٹتا جا رہا ہے، قبر کی طرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی جو آخرت ہے، اللہ کی طرف اس کی جو ملاقات ہے، اس کے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو نعمتیں وہ اللہ کی استعمال کرتا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر قرض ہوتی جا رہی ہیں، وہ اس قرض کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، وہ انسانی چیزوں کا مقروض ہوتا
ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا بدلہ کیسے چکا، اس قرض کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، یہ ہے اصل قرض۔ مسلمان پر جو قرض اللہ نے رکھا ہے وہ یہ اصل قرض یہ ہے، دنیا کے قرض سارے اتر جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلقہ دعائیں بھی سکھلائی ہیں۔ انسان اپنے معاملات کو سمیٹ سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، عاجزی انکساری کی طرف آ سکتا ہے، سادگی کی طرف آ سکتا ہے، اپنے معاملات سے اپنے آپ کو آسانی نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے معاملات ہیں، دنیا میں ہی رہ جانے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل سکھائی ہے، عقل دی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ان سے نکال سکتا ہے۔ لیکن جو یہ قرض ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف ہمارا قرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کو اعمال کی بدولت ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بھی عقل صحیح استعمال ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی دیگر نعمتوں کا استعمال ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ قرض ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمدرد باپ بیٹے کا قرض اتار دے، بیٹا باپ کا قرض اتار دے، بیٹی ماں کا اتار دے، ماں بیٹی کا اتار دے، بھائی بھائی کا اتار دے۔ یہ ایسا قرض نہیں ہے، یہ قرض بندے جس پر جتنا قرض ہے اسی نے وہ اتارنا ہے، اسی نے وہ چکانا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں چکا سکتا۔ دنیا کے قرض سے یہ مختلف ہے، اس کو مختلف رکھ کے سمجھنا اور سوچنا ہے۔ ہم یہ سال تیزی کے ساتھ ختم کرتے جا رہے ہیں، 28 دن جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں تھی ان کا استعمال کیا، ان میں کیا پایا اور کیا کھوئے۔ اصل جو مقصد ہے، سوچنے کی جو بات ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو استعمال ہم نے کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کتنی رہی ہے، ہمارے معاملات کس طرح رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کتنی زیادہ بڑی ہے۔ میرے جو معاملات سابقہ سال میں تھے، میرے جو معاملات اللہ کے ساتھ پچھلے سال رہے، لوگوں کے ساتھ پچھلے سال رہے، اس سال وہ کیسے تھے یہ سوچنا ہے، اس پر فکر کرنی ہے، ان معاملات کو سیکھا کرنا ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے مقصد بھی بتلایا ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت بھی ہے انسان کا اصل ٹھکانہ، اصل مسکن، وہاں جا کر اس نے اپنی پوری زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کو جو ہم قرض چڑھاتے جا رہے ہیں، جس کے نیچے ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کو ہم نے بتلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے وقت کی نعمت تھی کیسے گزارا، جوانی تھی کس طرح گزاری، مال کماتے تھے کہاں سے کماتے تھے، کہاں لگاتے تھے، یہ سارے سوال اللہ نے کرنے ہیں۔ اولاد دی تھی کس طرح اس کی پرورش کی، کس طرح اس کی تربیت کی، یہ سارے کے سارے اللہ نے سوال کرنے ہیں۔ ہم نے تیاری کتنی کی یہ آج دنیا میں ہم نے سوچ رہا ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ نے آج ہمیں وقت دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا منہج، آپ کی تبلیغ، وہ ساری کی ساری اسی چیز پر انحصار کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر قدم پر اپنے اصحاب کو اس بات کی دعوت دی، اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے ہمسایوں سے ملاقات کرنا سے رکھتے رہنا۔ اس تربیت کو آپ علیہ السلام نے عام کیا ہے۔ ہم بہت سارے مسائل کا شکار اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کیا کہتا، اللہ کا رسول کیا کہتا، اس کی تعلیم کیا کہتی، اس کی تبلیغ کیا کہتی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا میں بلد ہیں، جس طرح ہو سکتا ہے اپنا معاملہ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اپنا الٹو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے سے کیا لینا دینا۔ اور اسی طرح جب دوسرے سے لینا دینا کوئی نہیں تو در حقیقت بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات کی سرگوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے، انجام اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ پھر مجھے اپنے آپ سے کیا لینا دینا، بس مجھے جو صحیح کر رہا ہے وہ کرتا چلا جاؤ۔ یہ اس کی تباہی ہے، اس کی ہلاکت ہے، اس کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، فریب دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس بات کو عام کیا تھا، اپنے اصحاب کے درمیان اس چیز کو سمجھایا تھا، بتلایا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کو جان دینا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو تو جان اللہ کی ہی لینی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں نکال سکتا، کسی کی نہ دے سکتا نہ دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر اس کی تیاری کرو،
اس سے متعلق ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارکہ کے اندر جب ان الفاظ کا ذکر کیا تھا، ان کو جب آپ علیہ السلام نے اصحاب کو مخاطب کرنے کے لیے پکارا تھا، تو آپ نے اصحاب کا نام نہیں لیا، آپ نے ایمان والوں کا نام نہیں لیا. جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر صرف مومنوں کو مخاطب کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں الفاظ استعمال کیے تھے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. جو اسلام قبول کر چکے ہیں، جو نہیں کر چکے، ان کو بھی یہ دعوت تھی. ہم بہت سارے مسائل میں الجھ جاتے ہیں کہ اس طرح مقام پر یہ بات ہوئی، یہ کہا، وہ کہا، اس طرح کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام مخاطبین ہیں وہ صرف اصحاب نہیں بلکہ پوری امت ہے. امت کے اندر دو گروہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب دینے والے آپ علیہ السلام کے وہ امتی جو ایجابی ہیں، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. لیکن آپ علیہ السلام کے مخاطبین سارے کے سارے ہیں، پوری امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ علیہ السلام نے اس دن یوم النحر والے دن، عید والے دن آپ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا. اس سے پہلے ایک دن یوم عرفہ والے دن، جس کو ہم خطبہ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا، یہی الفاظ استعمال کیے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اسمعوا قولی، میرا قول سن لو، میری بات سن لو، اس پر توجہ دے دو، کان دھر لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، نجات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا، آپ کی بات کیا تھی، آپ کا پیغام کیا تھا، دعوت کیا تھی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین ہے، اسلام ہے، شریعت کا نفاذ جو اللہ نے کیا ہے. جس دین کو، جس نعمت کو اللہ نے خوشی سے ہم پر پورا کیا، آج کے دن یعنی کہ اس دن جس دن رسول اللہ نے آیت اتری تھی، اس دن اللہ نے اس کو مکمل کیا. یہ رسول اللہ کی بات ہے، قول ہے، اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں، اے لوگوں، تمام کے تمام لوگوں، میری بات پر توجہ دو، میری بات سنو، اپنی پوری کی پوری زندگی کو اسلام پر، دین پر، شریعت پر گزارنا، اسی میں تمہاری نجات ہے. دنیا میں اسی میں ہے، آخرت میں تمہاری اسی میں ہے. اگر اس سے ہٹ کر تم اپنے معاملات کو گزارو گے تو پھر اس سے متعلق بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اگرچہ اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے زندگی کے دیگر بہت سارے موقعوں پر اس چیز کو اجاگر کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، صرف اسی لیے کہ کہیں امت یہ نہ کہتے، صرف یہ نہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کام تو بتلایا ہے، چھوڑنے کا کام نہیں بتلایا. ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے جو شریعت اتاری ہے وہ مکمل ہے، اور مکمل کب ہوتی ہے؟ ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ نے عام سنا ہو. اب مکمل ضابطہ حیات کس طرح ہے؟ کیا ایسا ضابطہ حیات ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو کرنے کا کام بتلا دیا جائے اور نہ کرنے کا نہ بتلایا جائے کہ تو نے یہ کام کرنے ہیں، ان کی سر انجام نہیں تو نے کرنی ہے، اور ساتھ یہ بارے میں نہیں کرنا. مکمل ضابطہ حیات تبھی کہلاتا ہے جب اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو، اچھا اور برا دونوں بتا دیے، دونوں سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارا یہ راستہ ہے، اس راستے میں یہ چیزیں خراب ہیں، یہاں اسپیڈ بریکر ہے، یہاں روڈ خراب ہے، ٹوٹا ہوا، یہاں لٹیرے ڈاکو چور بیٹھے. وہ مکمل احتیاط کے ساتھ اپنا سفر کرے گا. اسلام مکمل ضابطہ حیات اس لیے ہے کہ شریعت نے، اللہ رب العالمین نے جو قانون ہمیں دیا ہے، جو کتاب ہمیں دی ہے، جو اصول اور ضابطہ زندگی گزارنے کا ہمیں دیا ہے، جو راہ ہدایت اللہ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں، وہ ساری کی ساری یہ بتلاتی ہیں، ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ زندگی گزارنی ہے، یہ راستہ ہے، اور اس پر یہ خرابیاں ہیں، کرنا یہ ہے، چھوڑنا یہ ہے. دونوں چیزیں بتائی ہیں، دونوں سے آگاہی دی ہے. اور اس سے بڑھ کر، اس سے آگے اگلا قدم کہ اللہ رب العالمین نے اچھائی کا بھی فیصلہ بتلا دیا، برائی کا بھی بتلا دیا. اچھائی کرو گے تو یہ ملے گا، برا کرو گے تو یہ ملے گا. اس کا صلہ یہ ہے، اس کا صلہ یہ.
دونوں چیزیں جب اللہ رب العالمین نے بتلا دی تو پھر ہم کہتے ہیں اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا اور سکھاتا ہے، اور جو کا طریقہ یہ مکمل نہ ہو کہ انسان کا فائدہ بھی واضح ہے، اس کا نقصان بھی واضح ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ بھی واضح ہے، اس کے باوجود اگر انسان اپنے آپ کو گھرانے میں رکھے، اگر اپنے آپ کو تباہی میں رکھے تو پھر قصور کسی اور کا نہیں، صرف اس کا اپنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، فریب میں رکھتا ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابھی میں یہ کام کر لوں توبہ کر لوں گا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابھی میں اس کا حق کھا لوں، ابھی میں ایسے کر لوں، ابھی میں یہ گناہ کر لوں، ابھی دل للچا رہا ہے، ابھی خوشی ہے، اب غمی ہے، کوئی بات نہیں، اس میں چل جاتا ہے، بعد میں ایسا کر دوں گا۔ لیکن موت کا کسی کو علم نہیں ہے، اگر موت نے وقت اور فرصت نہ دی تو پھر انسان کیا کرے گا، اور پھر وہ گناہ ہی کیا گناہ جو انسان توبہ پر معافی مانگنے کی نیت کرتے ہوئے کرے، گناہ کی ڈیفینیشن جو سرزد ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو بدلا چیلنج رکھا کہ ہاں میں جان بوجھ کر کرتا ہوں، واقفیت رکھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، واقفیت رکھتا ہوں کہ تیری ناراضگی ہے، واقفیت رکھتا ہوں کہ کتاب و سنت میں استعمال کیا گیا ہے، تیرے نبی نے، تیرے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ تربیت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود میں کرتا ہوں، مانا کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ انسان کتنے بڑے کام کا، کتنے بڑے کام کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن سوچتا سمجھتا نہیں ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا، یہ بلکہ اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں رکھ کے کام کرتا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو سوچنا ہے، اس دھوکے اور فریب سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اس طرف لے کر آنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیگر مقامات پر اس کے بعد جو آپ علیہ السلام نے الفاظ ادا کیے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے متعلق آگاہی دی تھی، اس میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام نے یہاں پر یہی بات کی تھی، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، کیا تمہارا اللہ ایک نہیں ہے؟ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق کیا ایک نہیں ہے؟ یقیناً ایک ہے، اور اس بات کا اقرار جو اسلام قبول کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور جو اسلام نہیں قبول کرتا وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ ہاں الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن ساتھ دیگر کو شامل کر کے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے، وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ آپ علیہ السلام نے ان جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اللہ کے ہاں جس چیز کا معیار ہے تم بھی اسی چیز کو معیار کرو۔ کسی آدمی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے میری چمڑی سفید ہے، میری چمڑی لال ہے، میں دوسرے پر اس بات پر فوقیت رکھتا ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، جاہ ہے، عہدہ ہے، جلال ہے، بلکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا معیار تھا؟ آپ علیہ السلام معیار کر رہے تھے، بلال کے قدموں کی آواز آپ کو سنائی تھی، جنت کے اندر سنائی تھی، وجہ اور سبب کیا تھا؟ وجہ اور سبب یہی بات تھی جو رسول اللہ نے اس موقع پر کی تھی۔ یا علیہ السلام نے دونوں مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، حجت الوداع میں بھی دہرائی ہے، یوم النحر بھی دہرائی ہے، اور اپنے اصحاب کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہاں اللہ کے ہاں معیار یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہ میں عربی ہوں، کوئی کہ اجمی ہوں، کوئی کہ میں گورا ہوں، کوئی اپنی کسی چیز پر اگر معیار بنا کر اس پر گھمنڈ تکبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں معیار نہیں۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ جو بلال کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ بلال خوبصورت نہیں، رنگ بھی گورا اور گلابی نہیں ہے، پک نہیں ہے، کالا ہے، حبشی ہے، بلال حبشی کے نام سے مشہور ہے، حبشہ چلائے، بہت موٹے ہیں، ادائیگی الفاظ کی مکمل نہیں ہو سکتی، پوری نہیں کر سکتے، زبان پر کی عربی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے منزلت اور مرتبہ کیسا رکھا؟ غلام ہے، اسلام جب قبول کرتے ہیں غلام ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دلوں میں
اور اس غلامی کے اندر اللہ احد کی صلاح بلند کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پہ کڑے کرواتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارت کے بعد مقرر کی ہے وہ بھی معصومی چیزوں سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بلال اپنی پشت تو دکھاؤ، پیٹھ تو دکھاؤ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، الفاظ کا اختلاف ہے اس میں، یہ میں اپنے رب کو دکھاؤں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے میری پیٹھ کا یہ حال ہے، میں دکھا نہیں سکتا عمر آپ کو کیونکہ میں نے یہ اللہ کے لیے رکھی، اور عمر اس وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاسبے کے معاملے میں انتہائی حساس ہے، انتہائی حساس ہے، ہمارے امیر المومنین بھی بنے ہیں، اور یہی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے مانگا تھا، یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے آنے کے بعد مسلمانوں کو طاقت ملی تھی، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا، لوگوں کا ڈر ختم ہوا تھا، قریش کا جو دولت ان کے اوپر کا وہ کم ہوا تھا، اور عمر تھے جنہوں نے کہا تھا جو چاہتا ہے کہ اس کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، مسلمان آزاد بھی نہیں گے اور نماز بھی سب کے سامنے پڑھیں گے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں اس کے لیے، کس لیے کہ کہیں عمر کی قربانیاں بلال سے کام نہیں جائے، عمر اپنا محاسبہ کر سکے، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکے، اس وجہ سے بلال اچھی ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود اتنی مشقت برداشت کرتا ہے، اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کو وحدت کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، میں اس کا ثبوت کچھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، عمر کہتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے اتنے بڑے عمل حالانکہ کئی صاحب جانتے کئیوں نے دیکھا تھا جب بلال کی یہ کیفیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عذاب اور اس کرب میں تھے، کئیوں نے دیکھا کہ بلال کی حالت کیا تھی، کس تکلیف کا شکار ہے، لیکن پھر بھی اس کا بدلہ اللہ سے چاہا ہے، اور اللہ کو قرآن نے اسی وجہ سے بلال کو یہ منزلت، یہ مقام، یہ مرتبہ دیا تھا کہ جب زمین پر رہا ہے بلال قدموں کی آہٹ اوپر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھتے ہیں بلال اپنا وہ عقد میں بتا، یہ قربانیاں ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں جو اللہ نے زندگی کی ہے اس کے اندر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے معاملات کے ساتھ جاتے ہیں، اور یہی ایک بات ہے جو ہمیں بھی سامنے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے صرف تقویٰ دیکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات میں اللہ نے کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، تقویٰ ہے اللہ کی محترم، اکرام والا، اعتبار والا، مقام والا، منزلت والا، فوقیت والا، وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ اس کا تقوی کا معیار کیا، وہ تقوی کی کس سیڑھی پر کھڑا ہے، کس پائیدان پر کھڑا ہے، ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ میں کس سٹیپ پر کھڑا ہوں، مجھے ہونا کیسا چاہیے اور میں ہوں کیسا، اور یقین کریں بڑے آسان الفاظ کے اندر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہر کوئی، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر مومن اپنے تقوی کا جائزہ لینا شروع کر دے، اپنے تقوی کی بلندی کے لیے محنت کرنا شروع کر دے، تو اللہ کی قسم اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں، اس کا معاشرہ بہترین ہو جائے گا، اس کی زندگی کے اندر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے اعمال کی قبولیت اللہ اس کو دنیا کے اندر دکھا دے گا۔ صحابہ کرام نے معاملہ جنہیں مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائی، ہم سیرت کا اگر مطالعہ کریں، تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو اگر مالدار بھی تھے تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان کے اوپر جسم کے اوپر کا لباس گزرا رہی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور، ان سے ان کا گھر وطن بستی سب کچھ لے لیا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ظلم و ستم کی بڑی لمبی داستانیں موجود ہیں، لیکن ثابت کرنی جب تھی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استعمل نمونہ تھا، اپنے تقوی کی انہوں نے جب حفاظت کی تھی، اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا اسی مثال جب انہوں نے قائم کی تو پھر اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو حکومت دی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر ان کے اعمال کی قبولیت کا
بدلا دکھلایا یا نہیں دکھلایا؟ یقین دکھلایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفاء دیگر ہوں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، امیر قوم جتنے بھی ہیں، اسلامی سلطنت کا حکام نہیں پہلے. جو کسی کے مسلمان ہونے پر اس کو جلانے اور مارنے کے تلقے ہوا کرتے تھے، اب وہ خود ڈر کے قدم چھوڑ رہے ہیں، آ رہے کہ آج یہودی جو ہم پر مسلط ہیں کوئی موقع ضائع نہیں کرنے دیتے، جب چاہے وہ ہماری خوراک کی آج کے زمانے کی اگر بات کی جائے روک سکتے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنا شکنجہ پوری دنیا پر جکڑ دیا اور ہم مسلمان غفلت کا شکار ہیں، اپنے تقوی کا محاسبہ کرتے، جائزہ نہیں لیتے، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. تقسیم تب تقسیم ہے. اس قوت کی عملی مثال ہے جو اللہ کی حالت کی ولا تکون کالذین کفروا من بعد قوۃ انکاثا، توڑ دیتے ہیں اعمال کو، کرتے ضائع کرتے ہیں. اور وہ کس طرح مضبوط ہیں. یہی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑے ہوئے تھے، معاہدے کرنے پر بھی مجبور ہوئے، مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، خیبر گئے، وہاں سے نکال دیے گئے. اس وجہ سے اسلام مضبوط تھا، تقویٰ تھا، مسلمان آپس کے اندر مضبوط تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے. کسی عقلی اجنبی کو فوقیت نہیں تھی، کسی گھوڑے گانے کو کسی پر فوقیت نہیں تھی. اگر تھی تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر تھی، اگر تھی تو صرف اعمال کی بنیاد پر تھی، اگر تھی تو اپنے محاسبے کی بنیاد پر تھی. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیزوں کے درمیان قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. اتنا بڑا اختلاف ہے امت کے اندر، صحابہ تقسیم ہیں، اتنا بڑا اختلاف کہ جس کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی وہی تلوار سونپ کر بڑھا. کیا سنتے ہیں، کیا الفاظ کی ادائیگی ہوتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے کس چیز سے تلاوت کرتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم. عمر جذبات میں جو کھڑے ہیں، غصے میں ہیں، تلوار سونپ کر کھڑے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطالعہ کیجیے تاریخ سیرت کا، ان آیات کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے ایسی آیت اتری ابھی نہیں معلوم، ان کو نہیں پتا تھا، یاد نہیں رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہیں اور پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، فوری طور پر بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ چونکہ اگرچہ کوئی چیز نہیں ہے. عمر کہا میں عمر، میری وجہ سے تم نے نماز کعبہ میں پڑھی تھی، میرے لیے تم ایسا کر رہے ہو؟ نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام ابو بکر نے سن کے فوراً بیٹھ گئے. ہم اپنے کتنے جھگڑے ختم کرتے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم مساجد میں بھی لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا، قتل کرنے کا اس کو چلتے ہیں، اس لیے اپنی کہانی کے لیے، اپنی کروانے کے لیے، اپنی چونچ کو بلند رکھنے کے لیے، اپنے ناک کو سیدھا رکھنے کے لیے. پھر تقویٰ کہاں ہے؟ پھر ہمارے اوپر کیوں نہ غیر مسلم چڑھ دوڑے؟ پھر ہم کیوں نہ انتشار کا شکار ہوں؟ پھر کیوں نہ ہمارے اعمال ضائع ہوں؟ پھر کیوں نہ اللہ رب العالمین اس عورت کی مثال دے؟ ہاں پتہ امام قرطبی رحمہ اللہ یہ کہا اللہ نے جو مثال دی ہے یہ ظاہری کچھ نہیں ایسا، لیکن بعد میں صحیح نے روشنی میں اس پہ کلام کیا. امام قرطبی تبری نے بھی کیا کہ وہاں عرب کے اندر ایک خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے جو مثال دی وہ عملی طور پر بھی موجود تھی کہ ایک خاتون تھی، تھوڑی محنت تھی، وہ چیزیں تیار کرتی، بناتی اور پھر ضائع کر رہی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی وَلَمْ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایمان کی حفاظت اعمال کی حفاظت سے ہے. اگر ہم اعمال کرتے جائیں، پوٹنی کرتے جائیں، اس کے نیچے سوراخ ہو، بلکہ حدیث کیا آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی ذخیرہ کرتا ہے پانی ٹب میں کسی برتن کے اندر اور اس کے نیچے سوراخ ہو تو اس میں پانی بھرتا رہے گا. کیا وہ بھرے گا؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا، پوری زندگی نہیں بھرے گا. کیوں؟ وہ اس کا علاج نہیں کر رہا، جو علاج اس کے تہ میں ہے، اس کے پہلے میں جو سوراخ ہے وہ اس کو بند نہیں کر رہا.
اور مسلمان اعمال کرتا چلا جا رہا ہے، ان اعمال کے ساتھ ان اعمال کو بھی کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنے، جو شریعت نے منع کیے ہیں، وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے، وہ بھی ساتھ اس نے جوڑ رکھے ہیں، اوپر سے نیکیاں بڑھا ہے، نیچے سے ضائع ہو دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضُوا غَزْلَهُم مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اور اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں اس میں کی تھی، لیکن سب سے اہم نصیحت تقوی کا معیار ہے، اپنے درمیان اصلاح کرنے کا معیار ہے، خیر خواہی کا نام معیار ہے، دوسرے کی خیر خواہی سوچنا، اس کا خیرخواہ کرنا، اس کا دست و بازو کرنا، یہ پیغام ہے، اور اسی کی بنیاد پر معاشرہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے، ملت بنتی ہے، امت اور قوم۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر یہی بات کہی کہ تم قسمیں بھی اٹھا لیتے ہو، یقیناً یہ بات اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اس کو چاہے ہدایت دینا دے، اس کے بعد ہدایت میں موجود، لیکن اللہ رب العالمین نے تم پر اس بات کو چھوڑا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم کیا کرتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے معاملات کو جو چلا رہے ہیں، فیصلہ اس پر ہمارا ہے، اللہ کا فیصلہ کب ہوگا؟ ہمارے فیصلے کے بعد، کہ ہم نے اس فیصلے کے اندر اچھا پسند کیا یا برا پسند کیا، ہم نے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ پسند کیا۔ دنیا کے معاملات کے اندر تو انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھی چیز کا انتخاب کروں، اچھی سے اچھی سہولت دوں، بہتر سے بہتر آسائش اور آرائش کا میں انتخاب کروں، تاکہ مجھے دنیا میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیا آخرت سے متعلق بھی ہم نے کبھی سوچا؟ ایک صحابی مثال ہے ہمارے لیے، اس کی پوری زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے، اور یہ ساری چیزوں کا مجموعہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی تقویوں کے لیے نہیں، اس میں محنت اور کوشش کے لیے نہیں، ہاں کوشش اور محنت دنیا کے اندر یہ کرنی ہے کہ کل آخرت سے وہ بہتر ہو جائے، وہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ، مستقل مسکن رہائش کا میرا گھر وہ بہترین ہو جائے۔ دنیا تو کٹ جانی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اچھی ہے، بری ہے، تندرستی والی، جس طرح کی ہے کٹ جانی ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں آخرت کی زندگی میں ہوگی تو وہ نہیں کٹتی، وہ نہیں ختم ہونی، کیونکہ وہ ہمیشہ والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کی توفیق عطا فرمائے۔